أبكي للحسين أبكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح في العاشر لما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من زار الحسين بكربلاء كمن زار الله بعرشه. اللهم عجل لوليك الفرج. ہوا و فضا جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے لیے مائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کربلا جیسی پاک دھرتی پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور وہ سامعین اور وہ ناظرین جو ہمیں کسی بھی زبان کے ہیں اور کسی بھی وطن کے رہنے والے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہیں، خواہ وہ ہندوستان سے ہیں، خواہ وہ افغانستان سے ہیں، خواہ وہ ایران سے ہیں، خواہ وہ بنگلہ دیش سے ہیں، خواہ وہ عراق سے ہیں، کہیں پر بھی اردو زبان کے سمجھنے والے ہیں، خواہ امریکہ کے ہیں، خواہ وہ لندن کے رہنے والے ہیں، خواہ وہ اٹلی کے رہنے والے ہیں، خواہ وہ آسٹریلیا کے رہنے والے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور محبت اہل بیت علیہم السلام رکھتے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. یہ ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے، اپنے نام کے اعتبار سے ہی معین ہے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں اور کربلا میں موجود ہیں، اور یہ کربلا کی فضا دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ کربلا ہے. اور کربلا میں آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو محفوظ اور امن میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ امن امام حسین علیہ السلام کی محنت ہے، یہ امن امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام امن کے بانی ہیں، اور امن کی خاطر ہی امام حسین علیہ السلام نے
مکہ معظمہ کو چھوڑا، امن کی خاطر ہی مدینہ کو چھوڑا۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام قتال نہیں چاہتے تھے، امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے نکلتے ہوئے بھی فرمایا کہ میں لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں کسی دنیاوی حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میں جا رہا ہوں کہ میں اصلاح جدی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ اصلاح کا کلمہ معصوم علیہ السلام کو ہی زیب دیتا ہے۔ ہمیں اصلاح اپنی کرنی ہے، ہمیں اصلاح اپنے اہل و عیال کی کرنی ہے، اور یہ ہمیں عمل کے ذریعے سے کرنی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گفتار والے نہیں بلکہ رفتار و عمل والے شیعہ ہو جائیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیعہ ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ننگ و عار کا سبب نہیں بنتے، اور یہ ننگ و عار کا سبب ہر لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ ایسی گفتار اختیار کرے نہ ایسی رفتار اختیار کرے جس کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کی نسبت دے کر لوگ کہیں کہ شیعہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام یا شیعہ یعنی اہل بیت علیہم السلام ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو حسینی بنا لیں، کردار کو حسینی بنوا لیں۔ ہاں، اسی لیے کہا گیا کہ شعراء نے بھی اپنی اپنی زبانوں میں ہمیں تلقین کی، کہا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح رہے اسے چاہیے جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے۔ اس قسم کے کلمات ادا کیے گئے تاکہ ہمیں جینے کا سبق عدالت، شرافت، حیا، عدل کے ساتھ ملے۔ اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ملے گا۔ اور اگر مرنا سیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے مرنا سیکھیے کہ باطل کے لیے نہیں مرنا، حق کے لیے مرنا ہے، بادشاہت کے لیے نہیں مرنا، دین کے لیے مرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں مرنا، آخرت کے لیے مرنا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام حق ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، تو امام حسین علیہ السلام بادشاہ دنیا نہیں بلکہ بادشاہ دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام دین کے بادشاہ ہیں، اور دین کے بادشاہ ہمارے آپ کے کہے سے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا بیٹا میری جلالت اور میرے اخلاق کا مالک ہے۔ امام حسین علیہ السلام اخلاق میں جب رسول کے مالک ہیں تو امام حسین علیہ السلام حسن خلق کے بادشاہ ہیں، کیونکہ میں رسول کریم کو بھیجا گیا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق حسنہ کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ساری زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ حسن خلق ہی صادر ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فعل میں ہمیشہ حسن خلق ہی رہا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں مدینہ سے لے کے کربلا تک، یہاں تک بھی امام حسین علیہ السلام نے مواسات اور امام حسین علیہ السلام نے مواخات اور حسن خلق کا مظاہرہ کیا ہے۔ کربلا کی طرف چلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے کی حرمت کو بچایا، تلوار نہیں اٹھائی، جنگ نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام مدینے کی حرمت کو بچانے کا سبب بنے، مدینے کے لوگوں کو خوف سے نجات دلائی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں کو امن عطا کیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مدینے کے لوگوں سے مواسات تھی۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں پہنچے ہیں، پتہ لگ گیا ہے کہ اشقیاء حاجیوں کے لباس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام یہاں پر بھی حرمت کعبہ کو بچا رہے ہیں۔ حرمت کعبہ جو کہ اصل میں حرمت امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہی حرمت کعبہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام ظاہری فساد جو کہ دشمن کرنا چاہتے تھے اس سے بھی کعبہ کو بچا کر آ گئے ہیں۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ کعبہ کے اندر ناحق خون بہے۔ ناحق خون کس کا ہو سکتا تھا؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام اگر اپنا دفاع کرتے ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرنا
دین کا دفاع ہے، کیونکہ دین کے وارث، رسول کے سچے وارث، رسول کے جانشین امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ کس حساب سے جانشین ہے امام حسین علیہ السلام؟ سیرت و صورت و حسن و اخلاق ہر حساب سے امام حسین علیہ السلام رسول کریم کے جانشین ہیں، اور امام حسین علیہ السلام دوسرے حساب سے بھی جانشین ہیں۔ کیوں؟ اب رسالت کو جو بقا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ وہ کس طرح کہا؟ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اب حسین رسول سے ہو گئے مدینے میں، رسول نے امام حسین علیہ السلام کی معرفی کر دی، لوگوں کے درمیان بیان کر دیا۔ اب حسین رسول سے کیسے ہیں؟ اب یہ معلوم ہو گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام سے رسول ہونے کا زمانہ ہے۔ اب امام حسین کو دیکھیں گے لوگ اور پہچانیں گے رسول خدا کو۔ امام حسین علیہ السلام کی صورت کو دیکھیں گے، پہچانیں گے رسول خدا کو۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں گے، پہچانیں گے رسول خدا کو۔ امام حسین علیہ السلام کے مخالفوں کو دیکھیں گے، پتہ چلے گا رسالت کے مخالف کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کو دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا رسالت کے دشمن کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اعداء کو دیکھیں گے، لوگ پہچانیں گے کہ رسالت کے اعداء کون ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ رسالت کے لیے کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذاتی زندگی میں، خواہ دینی زندگی میں، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی قدم اپنی ذات کے لیے نہیں بڑھایا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب آئے ہیں تو وہ لوگوں کے پکارے پر آئے ہیں، اور امام حق، امام برحق کا یہ امام پر واجب ہے کہ لوگ پکاریں اپنی اصلاح کے لیے تو وہ چل پڑیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی بادشاہت کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اگر بادشاہت کے لیے آیا جاتا تو بادشاہت کے لیے آنے والے لوگوں کو جھوٹ بول کر لاتے ہیں، لوگوں سے دروغ گوئی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں بادشاہت مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو کہہ کر آ رہے ہیں، لوگوں کو بتا کر آ رہے ہیں کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، بتا کر آ رہے ہیں لوگوں کو کہ میں کسی بادشاہی کے اصول کے لیے نہیں جا رہا، میں نے شہادت کے لیے قدم بڑھایا ہے، جس کا پیغام مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا۔ اب لوگ جو آ رہے تھے لالچ میں، حد یہ ہے کہ جنہیں دیکھا کہ تھوڑا بہت ذرہ برابر کجی ہے ان کے خلق میں یا ان کی چاہت میں، مولا نے شب عاشور بھی چراغ کو بجھا کر اجازت دی کہ اب بھی چلے جاؤ۔ اب جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، جو ہمیشہ سے معصوم کے ساتھ شہید ہونے کے لیے خلق کیے گئے تھے وہ شہید ہونے کے لیے آ گئے۔ کربلا میں ہوا مائل میں سردی ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور سورج بھی پہلے ہم نے جب شروع کیا پروگرام تو اس وقت یقیناً تلخ تھا، سخت تھا، اب آہستہ آہستہ غروب کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ وقت ہمارا وہی ہے، لیکن سورج اپنے وقت کے اعتبار سے غروب کی طرف مائل ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہوا کے اندر تھوڑے تھوڑے بادل بھی پائے جاتے ہیں، ہلکے ہلکے بادل بھی آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا تھوڑی سی ٹھنڈی تو نہیں، جو سرد ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے تو گرم ہی ہے، لیکن ہمارے وہ ممالک جو عراق کے موسم سے مماثلت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں کی ہوا تھوڑی بہت معتدل ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں پر آنے والے زائرین ماشاءاللہ حیران کن ہے کہ دنیا خرچہ کر کے ذاتی فرحتیں خریدتی ہے، لیکن زائر امام حسین علیہ السلام آ کر یہاں پر آنسو خریدتے ہیں، یہاں پر آ کر آنسو بہاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نذران عقیدت پیش کرنے کے طریقے عام جانتے ہی ہیں، مومنین کے درمیان چند طریقے رائج ہیں جو کہ مومنین کے درمیان آ کر عزاداری کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلا سینہ زنی کی جاتی ہے، مجالس کی جاتی ہیں، معصوم علیہ السلام کے لیے سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، زنجیر زنی کی جاتی ہے، یا یہاں پر آ کر ننگے پاؤں بھی پھرنا عزاداری کے لیے ہی ہے، اپنی غربت کو ظاہر کرنا ہے کہ مولا ہم آپ کے غریب، آپ کے فقیر، آپ سے مانگنے والے ہیں، اور یہ شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ باب اللہ ہے، تو اسی وجہ سے شاید فقیروں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا،
اس قسم کے مفہوم میں یہ بات شامل ہو جائے کہ اللہ تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، ہم تیرے دروازے پر وہ دروازہ جسے تو نے اپنی جانب مضبوط رسی قرار دیا ہے، اے اللہ تیرا یہ وہ دروازہ ہے جس کو تو نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، کوئی وسیلے کا قائل ہو یا نہ ہو، ہاں یہ بات کھلی اور آشکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا کہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ اب ہم ہر کسی کو چھٹی دیتے ہیں اپنی دل چاہا من پسند وسیلہ تلاش کریں، اگر کہیں پہ کوئی اچھا وسیلہ نہ مل سکے تو امام حسین کے دروازے پر آ جائیں۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو دنیا و آخرت کا وسیلہ ہے، جسے اپنے پرائے نے سراہا ہے، اپنے پرائے نے چاہا ہے، اپنے پرائے میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کے اشک جاری ہیں۔ امام حسین علیہ السلام امام ہیں دلوں کے، روح کے، جسم کے، آنسوؤں کے۔ امام حسین علیہ السلام ذات اقدس ہیں جو اپنے آپ میں ایک فردن وحیدہ ہیں، ویسے واحد ہیں، ویسے فرد ہیں جن جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکا، اور یہ ایسے اول ہیں جن کو دوسرا نصیب نہیں ہو سکا۔ ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو یہ وہ قدسی صفات ذات ہے جو ہمیں اپنی طرف جلب کرتی ہیں، ان کی طرف آیا جاتا ہے، ان کا قرب ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے توحید بچائی جاتی ہے۔ اپنے لیے بادشاہتیں تلاش کر کے توحید بچانے کے لیے بہانے بنانا اور بات ہے، اپنی ذات پہ چھری چلا کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانا یہ الگ بات ہے۔ یہ سیکھنا ہے، آئیں امام حسین علیہ السلام سے سیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام صبر و وفا، صبر و رضا اور عنایت و جود و سخا کے وارث ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مومنین کو بھی نہیں چھوڑتے اور جو مخالفین ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ امام حسین علیہ السلام مخالفین کو بھی ہدایت کی طرف رغبت دلاتے ہیں، آؤ چلے آؤ، یہ غلط ہے، یہ اشتباہ ہے، یہ بھول ہے، یہ نسیان ہے، یہ گمراہی ہے، آؤ میں اللہ کا ولی ہوں، آؤ میری طرف آ جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا، جب تم پہ مصیبتیں نازل ہو جائیں تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ یعنی پناہ گاہ دنیا و آخرت، ملجا و ماوا و زمین و آسمان اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دامن وسیع میں عزادار آ کر بے امانی محسوس نہیں کرتے۔ بین الحرمین میں لوگ سامان و سمیت سو رہے ہیں، سامان چھوڑ کر زیارت کے لیے چلے گئے ہیں، کوئی ناامنی نہیں ہے، ہر حساب سے سیکیورٹی ٹائٹ ہے، ہر کسی کو سیکیورٹی میسر ہے، اور جب سے سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اطمینان قلب ہوتا ہے، اطمینان قلب۔ اور امام حسین علیہ السلام مطمئن قلب ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا مطمئن قلب ہیں جو کہ لوگوں کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن ماتم امام حسین کا اذیت نہیں ہے، یہ وہ حرارت ہے جو عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے، یہ وہ شرافت ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، جو انسان کو سکون میسر کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ شہر کربلا اپنی وسعتوں کے ساتھ دامن کو وسیع تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ جتنی سہولتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی آنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا شہر لوگوں کو ایک سکون میسر کرتا ہے، اطمینان میسر کرتا ہے۔ یہاں پہ راحت قلب ہے، یہاں پہ راحت اطمینان ہے، یہاں پر مومنین کا اسکان ہے، یہاں پر آ کر مومن رہتے ہیں۔ اور وہی شہر جس کو کہا گیا کہ حب الوطن من الایمان، میرے حساب سے، کیونکہ اگر وطن دنیا کی رہائش کی جگہ ہو، دنیاوی گھر ہو، ہماری ذاتگاہ ہو، ہمارا ملک ہو، اس کی محبت ایمان کا حصہ۔ ہاں انسان حفاظت کرتا ہے اپنے وطن کی، اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، لیکن ایمان کا حصہ
अगर ये दुनियावी वतन बन जाए तो इसका मतलब है दुनिया की तौसीफ़, दुनिया का वस्फ़, दुनिया की तारीफ़ मासूम अलैहिस्सलाम ने कर दी है। जबकि मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत में हम देखते हैं, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुर्री गैरी, मेरे गैर को धोखा देना, आकर मुझे धोखा ना देना। मौला ने दुनिया को हर रोज़ 3 तलाक़ें दी हैं और तलाक़ बाइन दी है। कहा लौट के ना आना, मैं तुमसे दूर हूँ, मुझसे दूर ही रहना। मौला ने दुनिया से दूरी इख्तियार की है और ये दूरी हमारी खातिर थी, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया दायमी घर नहीं है। दुनिया सूरज के तलू व ग़ुरूब होने से वाज़ेह है कि इसको सबात नहीं है, लैल व नहार से वाज़ेह है, इसको सबात नहीं है, मौसमों की तब्दीली से वाज़ेह है, इसे सबात नहीं है, हवाओं की शिद्दत व नरमी से आश्कार है, इसे सबात नहीं है, और हमारे वजूद की तब्दीली से आश्कार है, इसे दुनिया को सबात है, ना हमारे वजूद को सबात है। रहे रब का नाम सबात है तो उसे है, या उसे है सबात जिसे अल्लाह ने अपना वज करार दिया है। वजब का वजह रब्बे का ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह बाकी है, या जब तक अल्लाह चाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह की शनाख्त का दरिया है, वजहुल्लाह है, वो बाकी है। और इनकी बका हमारे लिए दुनिया में बाकी रह जाने का सबब है। लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्दो इला अहलिहा अला अहलिहा, अगर हुज्जत ना होती तो ये ज़मीन अपने अहल समेत गर्क हो गई होती, मुनकलिब हो गई होती, नीस्त तो नाबूद हो गई होती। ये दुनिया का बच जाना इस बात की दलील है कि हुज्जत खुदा बाकी है, और वो ऐसे ही हमें फैज़ पहुँचा रहे हैं जिस तरीके से छुपा हुआ सूरज बादलों के पीछे अपनी रोशनी हम तक पहुँचाता रहता है। आज शब चहारशंबा हुई चाहती है, मोमिनीन दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं, और दुआए तवस्सुल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खातिर ज़रूर पढ़ी जाती है कि हमारी हुज्जत खुदा हमसे गायब है। हकीकत पुरसा, हकीकत ताज़ियत और हकीकत तस्लियत पेश जहाँ की जा सकती है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को तस्लियत पेश की जाती है। रोज़ाना हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हम दिया हुआ है, स्क्रीन के पर लिखा आ रहा होगा, आप व्हाट्सअप नंबर को चेक कर रहे होंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर रोज़ाना मोमिनीन अपने इज़हार ख़याल, अपने बयानात, अपनी मोहब्बत करबला से मुतालिक हमारे बयान को तशवीक देना और सराहने से मुतालिक या दुआओं से मुतालिक हमें SMS कर रहे हैं और हमें वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वो तवज्जो के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला के लिए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मोमिनीन के लिए है। इसलिए है कि हम मोमिनीन की आहें, सिसकियाँ इमाम हुसैन के शहर में नशर कर सकें और कह सकें कि ऐ मौला, आपके चाहने वाले आपकी करबला के लिए तड़प रहे हैं, आपके चाहने वाले करबला के लिए तरस रहे हैं, आपके चाहने वाले करबला के लिए बेचैन हैं, होकर गए हैं। अभी काफ़ी सारे मोमिनीन मुझे मिले, वो कहते हैं जा रहे हैं, लेकिन दुआ कीजिए अरबईन पे आना दोबारा नसीब हो जाए। अरबईन हुसैनी हमारी मोमिनीन की 5 अलामतों में से एक अलामत है। दुरुस्त है कि हर ज़ियारत पर जाना सवाब है। अरबईन के दिन ख़ास तौर पर जिसकी ताकीद की गई है, अरबईन के दिन वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आइए। हम आपकी तरफ से भी ज़ियारत करने वालों में शामिल हैं। मौला से दुआ गो है कि जो दोस्त हमारे बीमार हैं और हमें दुआ के लिए कहा, खुश उनके लिए दुआ गो है, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी से नजात हो, उनके लिए आसानियाँ हो। कूफा के अंदर हमारे करबला का लुटा हुआ काफ़िला मौजूद था, और ये करबला का लुटा हुआ काफ़िला हर लम्हा तबलीग कर रहा है। करबला से चला गया है, लेकिन करबला के असरात को हवा में बखेरता जा रहा है।
नछावर करता जा रहा है। कत्ल हुसैन छुपने नहीं देंगे, कब कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पिनहान नहीं होने देंगे। वो बहन जिसने कभी सूरज की रोशनी को नहीं देखा था, वो बहन जिसने हवा की तुंदी को बर्दाश्त नहीं किया था, सबसे सख्त जुमला कह दूं, वो बहन जब ऊंट पर सवार हो रही थी, अब्बास जैसा भाई हाथ बढ़ाकर कदमों के नीचे सीढ़ी बना रहा था, तन्हा बेआसरा सवार हो रही है, सवार होकर चली गई है। जिसे ऊंट के करीब जाना नहीं आता था, आज ऊंट पर बैठकर खिताब करना सीख गई है। अब्दुल्ला इब्न अफीफ जो मौला का सहाबी है, उसने सुना बाज़ार में अली की आवाज़ आ रही है, पुकार उठा, कहता सुनता रहा, गौर से सुनता रहा। गौर से सुनने के बाद कहता है, मैंने सुना था अली शहीद हो गए हैं, क्या अली दोबारा लौट आए हैं? कहा अली नहीं लौट आए। ये वो सहाबी है जिसकी एक आंख जंगे सफीन में लौट गई, एक आंख जंगे नहरवान में फूट गई है। मौला से पूछता है, मौला जो जंगों में जख्मी हुए हैं, अपाहज हुए हैं, मौला उन्हें अताएं कर रहे हैं, आओ अपने जिस्म की सलामती ले जाओ। अब्दुल्ला इब्न अफीफ गए, कहते हैं कि मौला मुझे भी आंखें लौटा दीजिए। कहा आंखें चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एक वक्त आए काश मेरी आंखें ना होती, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखें ना होती, कहते नजर आओ। कहते हैं मौला क्या होगा? कहा है अब्दुल्ला ये खुद देख लेना अपनी आंखों से, अगर देखना चाहते हो, अगर नहीं देखना चाहते तो मुझे यकीन है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लिहाजा आंखें ना लो। कहता है अब्दुल्ला इब्न अफीफ, आज मुझे पता चला कि अमीर कायनात ने मुझे आंखें वापस क्यों नहीं लौटाई थी। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे आंखें नहीं दी, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है वली खुदा की हिमायत में मेरी आंखें चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें नहीं है, अगर आंखें होती आज ज़हरा की बेटी पर मेरी निगाह पड़ जाती, ज़हरा ज़ादी को देख लेता, मैं क़यामत तक अपने आप को माफ़ ना कर सकता कि ज़हरा की बेटी को देख लिया है। दरबार में मौजूद है, इब्न ज़ियाद अटखेलियाँ कर रहा है, इब्न ज़ियाद खुशी से झूम रहा है कि मैं जीत गया। क्या जीत यही होती है 6 महीने के बच्चे को तीर से ज़िबाह कर दिया जाए? अगर जीत यही होती है तो जो अशकिया इसे जीत समझते हैं उन्हें जीत मुबारक हो। हकीकत जीत ये है कि जिस मकसद के लिए निकला जाए वो बाकी रह जाए, और वो मकसद बाकी है, वो मकसद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है, वो मकसद अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह है, वो बाकी है, ता क़यामत बाकी रहेगा। अब्बास का परचम जिसे गिराया गया था वो आज तक हर मोमिन के घर पे अब्बास की यादगार बन के बाकी है। दरबार इब्न ज़ियाद में जब ज़्यादा बेहूदगी बढ़ गई, मौला सज्जाद आगे बढ़े, कहते हैं तू कब तक मेरी फूफी को अजियत देता रहेगा, कब तक इस तान तशरीह से मेरी फूफी के जिगर को छलनी करता रहेगा? बोला तुम कौन हो? कहते हैं मैं अली इब्न हुसैन हूँ। कहते हैं क्या अल्लाह ने करबला में अली इब्न हुसैन को कत्ल नहीं कर दिया? सैयदा दोबारा पुकारी, कहती अल्लाह ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ने कत्ल नहीं किया बल्कि तेरी लईन फौज ने कत्ल किया है। कहा इन्हें कत्ल कर दो। सैयदा ने यहाँ पे भी मौला सज्जाद पर गिर के मौला सज्जाद का दिफा किया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबीन यनक़लिबून। اللهم عجل فكر الحسين عروس كربلاء، بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا
يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى الغير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح العاشر يما قضى وأحلى وقليل الناصر لمصيبته